پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، ایک غیبت ہے، تہمت لگانا، اور بہت بڑی گناہ ہے تہمت، یہ تہمتیں لگاتا رہا اور سرعام پورے مجمع میں، اور پھر حوالہ دیتا رہا کہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ بھئی ان کی کتابوں میں، ایک آپ خود سوچیں، ایک بندہ غلط کام کرے، وہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے؟ ایک بندہ اگر علیہ باللہ ایسی ذلیل، ایسی گھٹیا کام کرے، ایسا کام جو درندے نہیں کرتے، جانور نہیں کرتے ہیں، اگر کوئی ایسا کوئی گھٹیا کام کرے تو پھر اپنی کتابوں میں یہ ذکر کرتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے یہ ایسے گھٹیا ہم جنس پرستی کی ہے، یہ پھر ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تو آپ خود اس کی ویڈیو دیکھیں کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ میاں کہتا ہے کہ کیا کر رہے ہو میاں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ایسے اس کے فالوور سارے ہنس رہے ہیں، ایسا لگتا ہے اس کے فالوور بھی ایسے بازاری ہیں، عام لوگ ہیں۔ ایجوکیٹڈ بندہ، تعلیم یافتہ بندہ ایسی باتیں نہیں کرے گا، وہ عاجزانہ گفتگو کرے گا، نرمی سے گفتگو کرے گا، پیار سے گفتگو کرے گا۔ اس بندے کا رویہ صحیح نہیں تھا۔ بہرحال میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں، اس کو نہ چھوڑیں، اس کو جیل میں رہنے دیں۔ اگر 295C کا مقدمہ اس پر نہیں چلائیں گے، دوسرے مقدمے چلائیں اس پر، پھر قواریت کا مقدمہ چلائیں، اور علماء کو چاہیے اس پر کیس کریں کہ انہوں نے پچھلے علماء پر، بزرگوں پر، صحابہ کرام پر طعن تشنیع کی، پھر قواریت پھیلائی، اور بہت سارے کیس سے مقدمات بنتے ہیں، اس پر آئین میں موجود ہیں، اس پر کیس کریں، آئین لگا اس پر، دوسرے آئین لگائے، دوسرے قانون کے تحت، اس کو چھوڑے نہیں، ورنہ یہ پاکستان میں بہت بڑا فساد پیدا کرے گا، اور میرے خیال سے اس کا انجام بھی مرزا غلام محمد قادیانی جیسا ہوگا، لگ تو یہی رہا ہے، کیونکہ مرزا قادیانی کا جتنے بھی عقائد ہیں صرف یہ باقی ہے، اس نے ابھی تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو امام مانا، مہدیت کا اپنے بندوں کو مبعوث کرتا ہے، اٹھاتا ہے، باطل کے سر پہ دے مارتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبعوث کرتا ہے، اٹھاتا ہے، باطل کے سر پہ دے مارتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبعوث کرتا ہے، اٹھاتا ہے، باطل کے سر پہ دے مارتا ہے۔ اور ظاہر ہے جس طریقے سے میری ایک امت کو فکر دے رہا ہوں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس امت کو دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن اس کے اشارتاً اس کی باتوں میں ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ یہ خود مہدی ہونے کا دعوے بھی کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے اس کی زبان سے۔ میرے خیال سے کچھ سالوں کے بعد یہ اپنے آپ کو امام مہدی بھی بنائے گا، وہ کہے گا میں امام مہدی ہوں، میں لوگوں کے، اور یہ کبھی کبھار یہ بھی کہتا ہے کہ میں آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، لوگوں ان کے مذہب کو، ان کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے، یہ ایسی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اکیلا یہ نہیں، جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں سب یہی باتیں کہتے رہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے۔ ایک گیلانی ہے، مولوی ہے، وہ مفتی تقی عثمانی، دوسرے بڑے بڑے علماء کو گالیاں دیتا ہے، بکواسات کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ یہ اللہ چنتا ہے ان کو، جو نبی بناتا ہے نا، اللہ ان کو چنتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ ان کے اشارتاً، ان کی باتوں میں یہ پتہ چلتا ہے یہ نبوت کے دعوے کر رہے ہیں یا مہدیت کے دعوے کر رہے ہیں۔ عام بندہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ چن لیتا ہے جن کو نبی بناتا ہے۔ نبی کی تعریف یہی ہے نا، نبی کی تعریف یہ نہیں، اس پر وحی آتا ہے، اس پر وحی تو ایک بزرگوں پر بھی کرامات، عام بندے پر بھی، نیند میں عام بندہ بھی خواب دیکھتا ہے، نیند میں عام بندہ خواب دیکھتا ہے، یہ بشارات ہوتے خواب۔ ایک بندہ، عام بندہ خواب دیکھے اور پھر صبح اعلان نبوت کرے۔ نبی کی تعریف یہ اللہ کسی کو چن لے، کسی کو خود نبی بنا دے، اللہ کہے فلانے تو نبی ہے، اس پر وحی نازل ہو، اور اللہ کہے تو نبی اور رسول ہے، تمہیں چن لیا گیا، اس پر کتابیں نازل ہو۔ نبی کی تعریف یہ ہے، یہ خود دعوے کریں کہ ہمیں اللہ نے چن لیا ہے، اس کا مطلب یہ نبوت کے دعوے کر رہے ہیں۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، اس نے کہا اللہ نے مجھے چن لیا ہے، تو اللہ نے مجھے بندوں میں سے چن لیا ہے۔ نبی آخر میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن شروع میں اس نے ایسی باتیں کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ